बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज जो अवेयरनेस में दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि पैनिक अटैक क्या होता है। ठीक है, हम लोग देखें ये टर्म्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मुझे पैनिक हो रहा है और ये कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है। तो और इसके अलावा ये है कि लेकिन पैनिक अटैक जो है वो एक्चुअली एक बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इंसान जब किसी को पैनिक अटैक होता है तो सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स उसको होते हैं, वो अभी हम देखते हैं। और फिर दूसरा ये है कि मैं व्यूअर्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए हम लोग ना ये टर्म्स बहुत यूज़ करते हैं एक दूसरे को, छोटी छोटी बात पे जब गुस्सा आता है तो कह सकते हैं तुम तो बिल्कुल साइको हो, तुम तो पागल हो, तुम तो बाइपोलर हो, तो तुम्हें तो पैनिक अटैक्स आते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत बड़ी ज़रा सीरियस किस्म की बीमारियाँ होती हैं। इनको हमें ना अपनी कॉमन लैंग्वेज में और ये है कि कॉमन लड़ाइयों में से निकाल देना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात जो हैं वो किसी के ऊपर नहीं लगाने चाहिए और किसी को लेबल नहीं करना चाहिए इन बातों से अनलेस के कोई डायग्नोज होता है। और अगर कोई डायग्नोज भी होता है तो उसको कहना नहीं चाहिए इस तरह से, क्योंकि जो भी होता है ज़ाहिर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। अगर किसी का, क्योंकि ये जो है पैनिक अटैक हम देखेंगे तो इसमें भी ये है कि केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन के अंदर और ये एक बीमारी है और ये है कि इसका इलाज भी मौजूद है और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। और ये है कि लेकिन कहना नहीं चाहिए एक दूसरे को, ठीक है। किसी को कोई भी हो तो उसको एक दूसरे को अगर हो भी तो ताना नहीं देना चाहिए। और बहुत बार हम वैसे ही तानाबाजी कर रहे होते हैं और ऐसी टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं किया करें। ये बहुत सीरियस बात होती है। और इसमें जो है अगर वो देखें रिसर्च में कि कितने लोगों को होता है तो 100 में से लाइक 3 to 5% है, ठीक है, 3 से 5 लोगों को होता है। और अगर पेरेंट्स में किसी को होता है तो फिर ये कि 43% चांस है कि किसी बच्चे में भी आ जाएगा। और इसमें ये भी है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसमें एनवायरनमेंट भी जो है वो सारी चीज़ें मिल के भी इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं और इंसान के अंदर जो है पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। एक और बात ये है कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है, 2 टाइम्स जो है फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है मेल्स के मुकाबले में। और एज ग्रुप जैसे है लाइक 18 to 35 ईयर्स का कहा जाता है, लेकिन ये है कि बच्चों में भी हो सकता है। और ये है कि 35 ईयर्स के बाद भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। और जब इंसान कई बार जो होता है लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, तो आजकल जैसे कोरोना का भी है, अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे। तो ये कि हो सकता है कि आजकल लोगों को एंग्जाइटी अटैक्स और पैनिक अटैक्स हो रहे हों, क्योंकि कभी कभी ये जो है रैंडमली साल लाइफ में या साल में कभी किसी को भी हो सकता है विदाउट ये कि कोई डिसऑर्डर में चेंज हो, ठीक है। तो इसमें ये है कि ये सिम्टम्स अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहली बात मैं एक बात शुरू करने से पहले कह दूं कि जो जिन लोगों को ये होता है वो तसल्ली रखें कि पैनिक अटैक्स होते हैं ना वो डेंजरस नहीं होते, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, ठीक है। थोड़ा सा इंसान को एम्बैरेसिंग मोमेंट्स फेस करने पड़ते हैं, वो फील करता है ऐसा, लेकिन ये है कि वो जो है मरते नहीं है इससे, ठीक है। इस ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, इससे इंशाल्लाह डेथ नहीं होगी, अल्लाह खैर करे। और ये जो है इसमें होता क्या है, इनमें से 13 में से अगर 4 सिम्टम्स या 5 सिम्टम्स किसी को होते हैं तो लेबल किया जा सकता है कि उसको पैनिक अटैक हुआ था। उसमें ये है कि पैल्पिटेशंस होती हैं, इंसान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, बहुत ज़ोर से धक धक धक, बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है। फिर ये है कि उसको स्वेटिंग हो सकती है, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, उसका जो शेकिंग हो सकती है, उसके हाथ पाँव काँप रहे होंगे, ये ऐसा हो सकता है। और उसको ऐसा फील होता है कि उसको सांस नहीं आ रहा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उसको लगता है मेरा सांस रुक गया, मुझे सांस नहीं आ रहा। और फिर इसी तरह फीलिंग ऑफ चोकिंग हो सकती है कि कोई चीज़ फंस गई है मेरे गले में, मेरे सांस की नाली में कुछ फंस गया, मैं जो है अभी बस मैं मर जाऊंगा चोकिंग की वजह से। फिर कभी उसको ये कि चेस्ट पेन हो सकती है, उसको जैसे लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, मुझे दिल में दर्द हो रही है, मुझे इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है चेस्ट में। और कभी कभी उसको पेट में दर्द हो सकता है, उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उसको लगता है मुझे मतली आ रही है, मैं वॉमिट कर दूंगा या कर दूंगी। फिर इसी तरह उसको डिजीनेस होती है, उसको लगता है मेरे सर चकरा रहा है, मुझे एक फेंट होने वाला, मैं बेहोश हो जाऊंगा। और फिर इसी तरह ये है कि उसको जो है कई लगता है कि कभी तो बहुत सर्दी लगनी शुरू हो जाती है या फिर गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। लगता है कि मुझे ऐसी सेंसेशन आती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा या सर्दी लग रही है। और फिर उसको कभी लगता है कि शायद मुझे स्ट्रोक हो रहा है, मेरे जो है ना नमनेस हो रही है, हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो उसको ऐसे सेंसेशंस आती हैं, पैरेस्थीसिया उसको बोलते हैं। तो उसको जो है ना नमनेस हो रही होती है। फिर इसी तरह उसको ना
جو ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں تو ان کو یہ بھی فیل ہو سکتا ہے کہ ڈی ریئلائزیشن، لائک یہ سب کچھ ریئل نہیں ہے، ریئل ورلڈ میں نہیں ہوں، یہ سب کچھ میرے ساتھ ڈریمس ہو رہی ہے، اصل دنیا کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ کٹ آف ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں کہاں ہوں، یہ ڈریم ہو رہا ہے میرے ساتھ، خواب دیکھ رہا ہوں، یا کبھی کبھی وہ ڈی پرسنلائز بھی کر لیتا ہے، اس کو اپنے آپ سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں، یا میں کون ہوں، اس طرح کی بات وہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ میرا کسی چیز پہ کنٹرول نہیں رہا، وہ اپنے باڈی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ اس کو ہو کے رہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کو لگتا ہے مجھے کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، کوئی میرے ساتھ، میں کریزی ہو رہا ہوں۔ اور اس کو جو ایک سب سے بڑا جو ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے فیئر آف ڈائنگ ہوتا ہے، بس میں مرنے والا ہوں، مجھے کچھ ہونے والا ہے، میں مر جاؤں گا۔ اور یہ ساری جو چیزیں جو ابھی یہ سمٹمز بولے ہیں نا، یہ تقریباً فیو منٹ سے لے کے 10 منٹس تک رہ سکتے ہیں، اور کبھی کبھی پرولونگ بھی کر سکتے ہیں، ہاں آدھا گھنٹہ، یا اس کے آفٹر بعد میں انسان جو ہے نڈھال سا جیسے تھوڑا سا ہو جاتا ہے، گھنٹہ بھی رہ سکتے ہیں۔ لیکن یوزلی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت فیو منٹس کے لیے ہوتی ہے، یہ ساری سچویشن بہت فیو منٹس کے لیے ہوتی ہے، لیکن اتنا یہ اوور ویلمنگ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا ایک دم پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے اس کو کہیں بھی، اس کا ٹریگر جو ہے نا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے اس کو، اور یہ ہے کہ لوگوں میں پارٹی پہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ کہیں بازار میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بھی چیز ٹریگر کر سکتی ہے۔ جیسے وہ ہوتے ہیں نا فوبیاز ہوتے ہیں، اور جو انگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں، وہ فوبیا جیسے کسی کو اگر اسنیک سے ڈر لگتا ہے، چپلی سے ڈر لگتا ہے، اس کو اس میں انگزائٹی اٹیک آتا ہے، تو اس کا ایسا کوئی ٹریگر نہیں ہوتا، کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، آرام سے دعوت میں چائے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ کو اچانک سے یہ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اگر صحیح ان کا تھوڑا سا علاج نہ کیا جائے تو یہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اوائڈ کرنا شروع کر دیں، جگہوں پہ جانا جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور وہ جو ہے پھر ان کو اگر لاسٹ ٹائم ان کو جیسے ہوا تھا نا کہ کھڑے ہوئے تھے کہیں پہ، اور ان کو کھڑے کھڑے کیوں میں کھڑے ہوئے جیسے گروسری کرنے گئے تھے، اور وہاں پہ ایک دم سے آ گیا تھا، اور ان کو ساری یہ چیزیں سمٹم شروع ہو گئے تھے، تو پھر یہ اوائڈ کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں میں گروسری پہ نہیں جاؤں گی، یا اگر تھیٹر میں ہو گیا تھا، مووی تھیٹر میں، تو کہیں گے اب میں نہیں وہاں پہ جاؤں گی، اور کراؤڈڈ پلیسز میں نہیں جاؤں گی، کہ یہ نہ کہ میں اس وقت کنٹرول نہ میرا ہو اور میں جگہ چھوڑ کے کہیں اور نہ جا سکوں۔ تو پھر وہ نا ایگروفوبیا ٹائپ ہو جاتا ہے ان کو، کہ یہ جو ہے نا کراؤڈڈ پلیسز میں نہیں جاتے۔ تو اس کو شروع میں ہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا جو ہے نا علاج جو ہے اس کا کروائیں، ٹریٹمنٹ کرائیں، تاکہ یہ ہے کہ جلدی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے نا اس کا شروع ہو جائے کنٹرول کرنا اس کا۔ اور اچھا، جب اس کو یہ اٹیک آیا، سمجھے کہ ایک اٹیک آیا، تو اس کے تقریباً بعد 1 مہینے تک اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اب مجھے دوسرا اٹیک آئے گا، ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو another اٹیک۔ تو یہ جب اس طرح کی فیلنگز اس کی رہتی ہے نا، لائک 1 منتھ تک، اور اس کی لائف افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کو جو ہے نا پھر پینک ڈس آرڈر کہہ دیتے ہیں، کہ اس کو جو ہے اس کو خوف رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو بار بار اس طرح کے اٹیکس ہوتے بھی ہیں، اور جب زیادہ ہوتے ہیں اور خوف بھی رہنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو پینک اٹیک سے پینک ڈس آرڈر بھی چینج کر دیتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے جب کوئی ڈاکٹر کے پاس یہ آتا ہے، یہ اگر جو کوئی ویور جو ہیں یہ سب سن رہے ہیں، تو اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ پہلے نا میڈیکل کنڈیشنز کو رول آؤٹ ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دم سے آپ لیبل نہیں کر دیتے کہ یہ اس کو پینک اٹیک ہے یا اس کو پینک ڈس آرڈر ہے۔ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو، آپ کو رول آؤٹ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے اس کے ٹیسٹ کروائیں، لائک اس کا تھائرائڈ کا پرابلم تو نہیں ہے، کیونکہ ہائپر تھائرائڈزم میں بھی یہ سارے سمٹمز آ سکتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ پھر ہارٹ کی ECG کروانا ضروری ہے کہ واقعی کوئی ہارٹ کی پرابلم تو نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی پوچھنی پڑتی ہے کہ کوئی ڈرگ ابیوز تو نہیں کرتے، کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں لیتے، یا خاص طور پہ جو لوگ ڈرگس لیتے ہیں تو ان کو بھی یہ سارے سمٹمز آ سکتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایک دوسری سائیکائٹری کی جو ہیں، جیسے میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی ضرور دیکھیے گا، جیسے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ڈیپ ڈپریشن ہے، اس میں بھی لوگوں کو یہ چیز ہو سکتی ہے، ایسوسیٹ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ بھی، کہ کسی کو وہ واقعی یاد آتے ہیں جب اس کے ساتھ کوئی ٹراما ہوا تھا، تو ساتھ ہی اس کو پینک اٹیک بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کلیئر آؤٹ کر لینی چاہیے کہ کوئی ریئل میڈیکل وہ کنڈیشن تو نہیں ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ریزنس تو ہم نے دیکھ لیے کہ کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے برین میں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور جینز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے کسی اور سائیکالوجی کی، کسی اور سائیکائٹری کی کسی اور بیماری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسوسیٹیڈ۔ ایون OCD کے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے، ان کو پرفیکشن کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ ان کو بھی پینک اٹیکس ہو سکتے ہیں، کہ ان کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے، ان کو ہر چیز چاہیے۔
تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے اس چیز کا وہ ہو جاتا ہے کہ بس پرفیکشن کے چکر میں، کیونکہ وہ جو ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں اس لیے وہ گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں اور اٹیک میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں آپ اینٹی ڈپریسنٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ سی بی ٹی کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کچھ سیشنز اگر انسان کروا لے تو سی بی ٹی میں یہ ہے کہ پھر وہ سیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ اٹیک آئے گا تو اس وقت سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، رسپونڈ دینا ہے ایکچولی، اور تو یہ ہے کہ اس میں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے اب اگر کوئی یہ میرا سن رہا ہے تو اس میں یہ ہے جس کو ہوتے ہیں یا جو فیملی ممبرز ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس سچویشن میں جو ہے نا ڈیپ اور یہ ہے کہ بریدنگ کریں، سلو اینڈ ڈیپ بریدنگ کریں، ٹھیک ہے؟ تو سلو اینڈ ڈیپ بریدنگ اس طرح سے کریں تو یہ جب اٹیک آ رہا ہو تو اس وقت یہ چیز جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہیلپ کرے گی۔ تو اور یہ ہے کہ سلو اینڈ ڈیپ بریدنگ کیا کریں جب بھی اٹیک آئے، اور سی بی ٹی میں بھی انشاءاللہ وہ لوگ سکھائیں گے کہ آپ کو کس طرح سے جو ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح سے سلو بریدنگ کرنی ہے، ڈیپ بریدنگ کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے مسلم جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو کچھ نام لے لیا کریں۔ اب جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ یہ ہے کہ اس وقت یا حیو یا قیوم پڑھ سکتے ہیں کہ ایور لیونگ حیو، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ایور لیونگ ہے اللہ تعالیٰ، حیو قیوم ہے اور ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ ہے کہ یہ والے اللہ کے نام جو ہے لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے شفا دیں گے۔ اور اپنے لیے بھی بہت زیادہ دعا کریں، اور اگر فیملی میں کسی کو ہے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کریں، لیکن یہ کہ پریشان مت ہوں، کیونکہ یہ کچھ نہیں ہوگا، لائف تھریٹنگ نہیں ہے، جان نہیں جائے گی اس سے انشاءاللہ۔ تو لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں ریمیشن میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈس کہ کسی کے اندر کتنی ول پاور ہے اور وہ کتنا زیادہ علاج کو فالو کرتے ہیں اور میڈیسنس کے ساتھ کتنا زیادہ فالو اپ رکھتے ہیں۔ اور میڈیسن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کام کرتی ہیں اور پھر وہ اتنا افیکٹو نہیں رہتی ہیں، پھر وہ جو ہے چینج کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ افیکٹ ہوتا ہے اور یہ کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو آئی ہوپ یہ ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ہمیں ہر طرح کے جو ہے خوف اور انگزائٹی سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔